اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حسین جان بات کر رہا ہوں ایچ جے ٹی وی سے، اور آج سے ہم انشاءاللہ ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو کہ گلستان سعدی پہ مبنی ہے۔ گلستان سعدی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز سے کچھ سیکھ سکتے ہیں تو وہ شیخ سعدی سے ہے۔ آپ اگر شیخ سعدی کے بارے میں اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، تو اس کے لیے آپ کو شیخ سعدی کی کتاب حکایات سعدی ضرور پڑھنا ہوگی۔ اسی لیے لہٰذا کیونکہ آج کل بچوں کی تربیت پہ بہت کم توجہ دی جاتی ہے، لہٰذا پوری کوشش ہوگی کہ ہم ایسے سبق آموز واقعات اور حکایات سنائیں بچوں کو جن سے بچے کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ تو اس حوالے سے آج سب سے پہلے جو حکایات میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے، ابھی ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ سعدی کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آپ کو بتاتے چلے جائیں گے، ان کے حالات زندگی آپ کو بتاتے چلا جاؤں گا میں ساتھ ساتھ۔ تو سب سے پہلے آج کی جو حکایت ہے وہ ہے ایک بادشاہ اور رحم دل وزیر۔ یہ بڑی سبق آموز کہانیاں ہیں، بڑی سبق آموز حکایات ہیں، ان پہ عمل، ان کو سمجھ کے ہم بہت اچھے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے سنا، حضرت جو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سنا کہ ایک بادشاہ نے کسی جرم میں ایک شخص کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے جو منہ میں آیا کہنا شروع کر دیا، اور بادشاہ سلامت کو خوب خوب گالیاں بکیں۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جو اس کے دل میں آئے کہتا جاتا ہے۔ ابھی آگے ایک شعر ہے، ضرورت کے وقت جب بندہ بھاگ نہ سکے تو جلدی میں ہاتھ سے تلوار کی نوک کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر جب آپ کسی پہ تلوار، چاقو، چھری یا کوئی کسی ایسی چیز سے حملہ کرتے ہیں کہ اس کو اپنے بچاؤ کی صورت نظر نہیں آئے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، اس چیز کو پکڑ لیتا ہے۔ ایون کہ یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ پستول گن کا آگے والا حصہ پکڑ لیتے ہیں کہ یار ہمیں گولی نہ مار دے، نہ لگ نہ جائے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ جب انسان کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملتا ہے تو وہ تلوار کی نوک پکڑ لیتا ہے۔ اور اسی میں عربی کا ایک شعر میں یہ بھی کہا گیا کہ جب انسان مایوس ہو جائے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ عربی کی کہاوت ہے کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، جیسے بلی گھبرا کر شیر پر بھی حملہ کر دیتی ہے۔ اگر بلی جب گھبرا جائے نا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گھروں میں اگر بلی کو کمرے میں بند کر دیا جائے تو وہ پلٹ کے وار کرتی ہے، وہ پھر اس قدر زبردست قسم سے حملہ کرتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان جو ہے وہ اس کا جب راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اب بات کر رہے ہیں رحم دل بادشاہ کی۔ اب ہوا کیا، اب بادشاہ نے اس کو جو ہے مجرم کو سزائے دے دی۔ سزا کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ وہ مجرم، جب اس کو نظر آیا مجرم کو کہ میرا راستہ بند ہو رہا ہے، میرے لیے سب کچھ ختم ہو گیا، تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے گالیاں بکنیاں شروع کر دیں۔ اب چونکہ بادشاہ کی زبان اور تھی، وہ بادشاہ کسی اور زبان، آپ نے دیکھا ہوگا برِ صغیر میں بھی جو یہاں پہ بادشاہ اور دوسرے ممالک سے دوسرے لوگوں حملہ ہو رہا ہے ان کو مقامی زبان نہیں آتی تھی، اس لیے یہ بادشاہ بھی تھا، اس کو اس مجرم کی زبان نہیں آتی تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے درباریوں سے پوچھا یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ دربار میں ایک نیک دل وزیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے عرض کیا بادشاہ سلامت یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل نرم ہوا، اس پر ترس آ گیا اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ ایک دوسرا وزیر جو پہلے وزیر کا مخالف تھا، اس نے موقع غنیمت جانا اور پہلے وزیر کے خلاف بادشاہ کو بھڑکانے کی پوری کوشش کی اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ ہم جیسے لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولا جائے۔ یہ نالائق بادشاہ سلامت کو گالیاں دے رہا تھا اور وزیر صاحب کہتے ہیں کہ بادشاہ کی تعریف کر رہا ہے۔ بادشاہ دوسرے وزیر کی بات سن کر بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا بغبغ اس جھوٹ کا اس نیک وزیر کا جھوٹ مجھے تیرے سچ سے زیادہ پسند آیا ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ کسی کی زندگی بچانے کے لیے بولا ہے، نہ کہ کسی کی جان لیں گے۔ اس کا ارادہ نیک تھا،
تیرے سچ میں خباثت چھپی ہوئی ہے اور تیری نیت میں فطور تھا۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ وہ جھوٹ جو اپنے دامن میں خیر کا پہلو لیے ہو اسے سچ سے بہتر سمجھا جائے۔ جس شخص کی مرضی پر بادشاہ چلتا ہو تو اس پر افسوس ہوگا اگر اچھی بات کے سوا کوئی بات منہ سے نہ نکالے۔ یہ بات ہمارے وزیروں مشیروں پہ بھی بڑی جو ہے پوری ہوتی ہے کہ جو وزیر، جو بادشاہ، جو وزیر اعظم آپ کی بات سنتا ہو، مانتا ہو، ہمیشہ اچھی بات کریں، عوام کی بھلائی کے لیے بات کریں، عوام کی بہتری کے لیے اچھے مشورے دیں۔ تو اب جو ہے بادشاہ جس نے اس کو مطلب ان کو کہا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، تو بادشاہ نے اس وزیر کا، نیک دل وزیر کا سچ سنا، اس کو اچھا لگا، اس کا جھوٹ بھی اس کو پسند آئے، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس حکایت سے ہمیں یہ سبق بھی حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کی وجہ سے کسی کو کچھ فائدہ ہوتا ہو تو ہمیں اس کو فائدہ دینا چاہیے، اگرچہ وہ فائدہ غلط بیانی سے ہی مل، جبکہ اس جھوٹ سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو۔ کوئی ایسا سچ بھی نہ بولیں جس سے کسی کا نقصان ہو رہا ہو، سچ بولیں کسی کا فائدہ ہو، سچ کو بولنے کا انداز اچھا ہو، سچ نرم الفاظ میں۔ ہم لوگ بڑے کہہ دیتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ کبھی کڑوا نہیں ہوتا، سچ ہم الفاظ کڑوے استعمال کرتے ہیں۔ تو اور اس موقع پر اپنی دشمنی کا، یعنی کہ اس مسلط امیز جھوٹ، یعنی کہ ایک ایسا جھوٹ جو جس پہ کسی فتنہ کی سازش نظر آ رہی ہو، جو کسی فساد کا باعث بنا ہو، ایسا سچ اور جھوٹ دونوں معنی نہیں رکھتے۔ تو آج کی جو ہماری حکایت ہے وہ اختتام پذیر ہوئی ہے۔ ہم نے یہ سیکھا ہے اس آج کی حکایت سے کہ ایسا جھوٹ جو کسی زندگی کو زندگی بخش دے وہ جھوٹ نہیں ہوتا، بشرطے کہ اس سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ ایسا سچ جو کسی کے لیے نقصان دہ ہو، ایسا سچ بھی طریقے سے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ لہٰذا ایک اور چیز بھی سیکھی کہ جو وزیر ہیں، مشیر ہیں، وہ بادشاہ کو، کیونکہ بادشاہ ان کے مشاورت سے چلتا ہے، اس کو اچھا مشورہ امانت ہے، وہ اس کو اچھا مشورہ دیا کریں۔ تو انشاءاللہ ایچ جے ٹی وی پہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آج کا دن پہلی ویڈیو ہے، اس کو کنٹینیو کریں گے، اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ لائک شیئر کے حوالے سے وہی بات ہے کہ جو بندہ ویڈیو بناتا ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے اس کی ویڈیو کو لائک شیئر کیا جائے، لیکن فی الحال میں آپ لوگوں سے نہیں کہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ جب کوئی چیز اس معیار کی بننا شروع ہو جائے گی تو آپ لوگ خود ہی انشاءاللہ لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ اللہ حافظ۔